السلام علیکم۔ میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور فیصل ٹاؤن فیز 2 جو ہے اس سے ریلیٹڈ فیصل ٹاؤن کی مینجمنٹ نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کے 25/50 سائز کے جتنے بھی پلاٹس ہیں، یعنی 5 مرلے کے جتنے بھی پلاٹس ہیں، وہ سارے سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں اور مزید ان کی کوئی بکنگ نہیں ہوگی۔ اس میں تمام خریدنے والوں کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ بہت سے دوست مارکیٹ میں حیران ہیں کہ اتنی جلدی یہ پلاٹ سیل آؤٹ کیسے ہو گئے، تو اس بارے میں مختلف چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اور ڈیفرنٹ ریزنز بھی اس کے ذہن میں آ رہے ہیں۔ پہلا ریزن تو یہ ہے کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 نے بہت کم فائلز اس ڈیل کے اندر سیل کی ہیں، کیونکہ باقی جتنی بھی فائلز ہیں وہ زیادہ ریٹ کے اوپر بیچنے کا ارادہ ہے، تو ہو سکتا ہے لیمیٹڈ نمبر آف فائلز کی وجہ سے وہ بہت جلد سیل آؤٹ ہو گئی ہوں۔ ویسے بھی مارکیٹ میں 5 مرلے کا بائر زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر یہ بات درست بھی ہے تو فیصل ٹاؤن فیز 2 اتنی چھوٹی سوسائٹی نہیں، بہت بڑا اس کا رقبہ ہے کہ فرسٹ ڈیل کے اندر گنتی کی چند ایک سے فائل سیل ہوں۔ اگر پرسنٹیج وائز تھوڑی سی فائلز بھی بیچیں تو ان کی کوانٹٹی بھی اچھی خاصی ہونی چاہیے۔ چلیں اب سیکنڈ اسمپشن کی طرف چلتے ہیں کہ یہ ایک مارکیٹنگ ٹیکٹکس بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے، جیسے روڈن انکلیو کی ایگزامپل لیتے ہیں، کہ ان لوگوں کی جب بھی فائل سیل آؤٹ ہونا ختم ہو جاتی تھی، وہ لوگ سولڈ آؤٹ کا بورڈ لگا دیتے تھے کہ جی اب ہم کوئی فائل سیل نہیں کر رہے تاکہ پریویس فائلز پروفٹ کے اوپر آ جائیں۔ نوٹس یہ ہوتا تھا کہ نیکسٹ 6 منتھ یا 1 سال تک کوئی بھی نئی فائل لانچ نہیں ہوگی۔ تو فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ انویسٹرز ازیوم کرتے ہیں کہ نئی کوئی فائل نہیں آئے گی تو یہاں سے ریٹ اوپر جا سکتا ہے، تو وہ پرچیزنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ مارکیٹنگ سٹنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی چودھری عبدالمجید صاحب بہت وائز مارکیٹنگ پرسن ہیں۔ وہ الگ بات ہے، ہمیشہ وہ کہتے ہیں کبھی کوئی مارکیٹنگ نہیں کی، لیکن نو ڈاؤٹ وہ سسپینس کریٹ کرنے میں ایکسپرٹ ہیں اور سسپینس کریٹ کر کے ہی بہترین مارکیٹنگ کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ڈیلرز کی طرف دیکھیں تو ڈیلرز ابھی بھی 5 مرلے کے پلاٹس بیچ رہے ہیں، تو غالب گمان یہی ہے کہ صرف روڈن انکلیو کی طرح سولڈ آؤٹ کا بورڈ صرف لگا دی ہے، جبکہ بکنگ ابھی بھی ہو رہی ہے، تاکہ 5 مرلے کی بکنگ اس کو تھوڑا سا بوسٹ اپ کیا جا سکے، بکنگ زیادہ کی جا سکے۔ ایک اور چیز بھی آبزرو کی جا رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ڈیلرز کہہ رہے ہیں کہ جی پہلا کوٹا سارا بیچ دیے ہے، فارغ ہو گئے ہیں، اور بہت کم ڈیلرز ہیں جن کے مطابق دوسرا کوٹا بھی ان لوگوں نے بیچ دیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک کوٹے میں صرف 50 فائلز ہیں، کوئی زیادہ فائلز نہیں ہے کہ جی 200، 2500، 3000 فائلز وغیرہ کوئی بیچی ہیں۔ ایک کوٹے کے اندر 50 فائلز ہیں، صرف 2 کوٹے میں 100 فائلز ہو جائیں گی۔ اگر ایک ڈیلر کے پاس خود سے ہی 50 سے 60 لاکھ روپے ہیں تو وہ 6 لاکھ کے اوپر، یعنی 5,95,000 روپے کے اوپر تقریباً 10 فائلز خود ہی بک کر سکتا ہے۔ اگر 3-4 انویسٹر ساتھ لگا دے تو سمجھیں باقی 40 فائلیں بھی اس کی سیل آؤٹ ہو جاتی ہیں، تو پہلا کوٹا گھر میں ہی سیل آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو سمجھ لیں اتنی کم فائلز دی گئی ہیں کہ پہلا کوٹا ڈیلر خود ہی اٹھا سکتا ہے یا پھر اپنے 2-4 انویسٹر ساتھ ملا کے ہی اٹھا سکتا ہے۔ تو اگر 2 کوٹے پورے کرنا بہت بڑا کارنامہ ہے، تو باقی ایک کوٹے کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں اس کا مطلب ہے کوئی کلائنٹ ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ اچھا، تیسری چیز جو ایزیوم کی جا سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب کسی سوسائٹی کی کوئی فائلز پرچیز نہ ہو رہی ہوں، کوئی انویسٹرز یا اینڈ یوزرز فائل پرچیز نہ کر رہے ہوں، تو سوسائٹی خود ہی سولڈ آؤٹ کا بورڈ لگا دیتی ہے تاکہ کم از کم اسی بہانے مارکیٹ میں اپنی عزت بچا لی جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ پہلے دن کو دیکھا جائے تو 5 مرلے پہ لوگ ریبیٹ دینا سٹارٹ ہو گئے تھے، 50% ریبیٹ شیئر کرنا سٹارٹ ہو گئے تھے، جو کہ بڑھتے بڑھتے 70,000 سے جا کے 1 لاکھ روپے تک بھی گئی تھی۔ حالانکہ ابھی تک سوسائٹی نے کوئی ریبیٹ کا اماؤنٹ اناؤنس نہیں کیا، لیکن پھر بھی ڈیلرز ایک ازمپشن کے اوپر پرسنٹیج وائز یا اماؤنٹ وائز ریبیٹس آگے تقسیم کرنے لگے ہوئے تھے۔ تو سوسائٹی کی طرف سے ایک نوٹس بھی آیا تھا کہ یہ جو ریبیٹ دی جا رہی ہے یہ ٹوٹلی کمپنی کے مفادات کے خلاف ہے،
تو جو ڈیلرز ریبیٹ دے رہے ہیں آگے کلائنٹ کو پاس آن کر رہے ہیں، ان لوگوں کی رجسٹریشن بھی کینسل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے کمپنی کی پروڈکٹ کی ویلیو ڈیکریز ہوتی ہے۔ تو فوری طور پہ یہ چھوڑ دیں، کسی کو ریبیٹ پاس آن نہ کی جائے۔ لیکن ڈیلرز تو ڈیلرز ہوتے ہیں، وہ کہاں باز آتے ہیں، اور سب سے زیادہ پرچیزر 5 مرلے کے ہی ہوتے ہیں، اور تیزی کے ساتھ پروفٹ جس فائل کے اوپر لگتا ہے وہ 5 مرلے ہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے سوسائٹی نے 5 مرلے کی بکنگ فوراً روک دی ہے کہ ڈیلرز کو جھٹکا ایک دیا جائے کہ نہیں، ریبیٹ کے اوپر نہیں بیچنی۔ تو یہ پاسبلٹی بھی خارج از امکان نہیں، لیکن اس کے بعد آخر میں ایک اور بھی کیس ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی بکنگ آتی ہے تو ڈیلرز اور انویسٹر شروع میں ہی فائلز بڑی تعداد میں اٹھا کے رکھ لیتے ہیں، یعنی اینڈ یوزرز کو وہ سیل آؤٹ نہیں کی جاتی، جبکہ چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ یہ اینڈ یوزرز کو سیل کی جائیں۔ نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ ڈیلرز یا انویسٹر جب فائلز لے لیں تو وہ پڑی رہتی ہے، رکھی رہتی ہے، انسٹالمنٹ پے اس کے اوپر نہیں ہوتی، اور وہ بھی سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شروع کی ساری بکنگز ڈیلرز اور انویسٹرز ہی کرتے ہیں، اس کے بعد اینڈ یوزرز بھی بیچ میں آئیں تو ان کو بھی بیچی جاتی ہے۔ تو مے بی اینڈ یوزر نے اتنی زیادہ فائلز نہیں اٹھائیں کیونکہ اینڈ یوزر اسے بہت ایکسپینسو سمجھ رہا ہے۔ چودھری صاحب نے مڈل کلاس کے لیے یہ پروڈکٹ نکالی تھی، لیکن نو ڈاؤٹ 25-30 لاکھ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن جس لوکیشن کے اوپر، جس جگہ آبادی سے دور سوسائٹی لانچ کی جا رہی ہے، اس لوکیشن کے حساب سے یہ قیمت زیادہ ہے۔ تو چودھری عبدالمجید صاحب اگر یہ فائلز مارکیٹ میں بیچتے ہی رہتے ہیں آگے، اور وہ ڈیلر اور ان کے انویسٹر اٹھا کے بیٹھے ہی رہتے ہیں، تو اوویسلی آگے جا کے یہ سوسائٹی نقصان میں جا سکتی ہے۔ میں بھی اس وجہ سے بھی بکنگز روک دی ہیں۔ لیکن اوورآل اگر اس سارے سینیریو کو دیکھا جائے تو ضروری نہیں کہ بکنگ صرف اس ایک ریزن کی وجہ سے ہی روکی گئی ہو، یہ سارے عناصر بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ صرف ایک ریزن نہیں، یہ سب ریزنز ہو سکتے ہیں بکنگ روکنے کی وجہ۔ اور ویسے بھی دیکھ لیں، سوسائٹی نے بکنگ تو روک دی ہے 5 مرلے کی، لیکن ڈیلرز آگے بیچنے لگے ہیں۔ اب اس میں بھی دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا پھر صرف مارکیٹنگ کے لیے یہ نوٹس لگا دی ہے سولڈ آؤٹ کا اور نیچے ڈیلرز بیچنے لگے ہوئے ہیں، یا پھر سیکنڈلی کہ ڈیلرز نے خود ہی مال اٹھا کے رکھ لیا ہے، خود ہی پرچیز کر لی ہے، اور بے شک سوسائٹی اب سولڈ آؤٹ کا بورڈ لگا دے لیکن ڈیلرز پھر بھی اپنا مال آگے بیچ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں 2-3 ہاتھ جب یہ فائلز آگے ٹرانسفر ہوں گی تو خود ہی ریٹ اس کا نیچے گرنے کا چانس ہے، اسی وجہ سے ان کی سپلائی کم رکھی گئی ہے۔ جبکہ مارکیٹنگ سٹنٹ والا جو آپشن ہے کہ سولڈ آؤٹ کا بورڈ لگا کے مزید اس کی پرچیزنگ کے لوگ بھاگیں مزید خریدنے کے لیے کہ اس سے پہلے ختم ہو جائیں، اس سے پہلے کہ بکنگ نہ ہو، تاکہ تھوڑا بوسٹ اپ کیا جا سکے سیلز کو، اس آپشن میں بھی کافی جان ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ڈیلرز کی طرف سے ایک اور ہائپ بھی کریٹ کی جا رہی ہے کہ جتنے فارمز ملے تھے وہ شارٹ ہو گئے ہیں مارکیٹ میں، تو ہو سکتا ہے فارمز پہ پروفٹ بھی لگ جائے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی کہ پلاٹ کی ریبیٹ بہت زیادہ ہو جائے، 1 لاکھ تک بھی دینے پہ لوگ تیار ہو جائیں، یا 70% ریبیٹ دینے پہ بھی تیار ہو جائیں۔ یہ تبھی دی جاتی ہے جب انہوں نے اپنی چیز بیچنی ہوتی ہے اور آگے نہیں بک رہی ہوتی۔ اور سیکنڈلی بات کی جا رہی ہے کہ اتنا اوور ویلمنگ ریسپانس ہے کہ فارم پہلے دن ہی سارے بک گئے ہیں، بہت کم فارمز ہیں، مزید سوسائٹی فارمز نہیں دے رہی، تو فارمز کے اوپر بھی پروفٹ لگ سکتا ہے۔ تو یہ دونوں بالکل اپوزٹ ڈائریکشن کی باتیں ہیں۔ اینی ویز ریزن جو بھی ہو، ہم امید کرتے ہیں کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 جو لوگ بھی پرچیز کریں گے انہیں ایک اچھی لوکیشن پہ سوسائٹی ملے اور ان کی انویسٹمنٹ فروٹفل ثابت ہو۔ جیسے فیصل ٹاؤن فیز 1 کے سی بلاک کا مسئلہ ہوا کہ وہاں بہت سے لوگوں نے پلاٹس تو خرید لیے، سوسائٹی نے فائلز تو بیچ دیں، لیکن لینڈ ان کے پاس تھی نہیں۔ اور سیکنڈلی فیصل ریزیڈنشیا کا جیسے کیس ہوا کہ ابھی تک اس کے انویسٹرز جن لوگوں نے وہاں پہ پلاٹس لیے تھے، انویسٹ کیا تھا، وہ ابھی تک رولنے لگے ہوئے ہیں اور کوئی ان کے لیے خاص حل نہیں نکل رہا۔ اللہ نہ کرے کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 جو ہے اس کی باری بھی اس قسم کا کوئی کیس ہو۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی،
اگر آپ نے کوئی بھی پرچیزنگ کرنی ہو فیصل ٹاؤن فیز 2 میں تو فائلز ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ کوئی پینک یا کوئی ریومر پھیلا کر ہم لوگ آپ کی بکنگ نہیں کریں گے۔ جو بات ہے وہ ٹو دا پوائنٹ آپ کو بتا کے اس کے اوپر فیصلہ آپ کا ہے پرچیز کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔